ویڈیو میں بات کروں گا تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں۔ تھائرائڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ ہمارے میٹابولزم کو، میٹابولک پروسیسز کو کنٹرول کرنے کے لیے، مینیج کرنے کے لیے ہارمونز ریلیز کرتا ہے T3 T4۔ جب اس کے فنکشن یا اس کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کیا کیا سی چینجز نظر آتی ہیں، تو اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ تھائرائڈ گلینڈ ہماری گردن کے فرنٹ میں پڑا ہوا ایک گلینڈ ہے، تو اسے عام الفاظ میں ہم گلہڑ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو گلہڑ کے اوپر ڈیٹیل میں اگر بات کریں تو یہ جو ہمارا میٹابولزم کا سسٹم ہے ٹوٹل، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہی گلینڈ ہارمونز ریلیز کرتا ہے جو میٹابولزم میں کام آتے ہیں، جن کا میٹابولزم میں رول ہے T3 T4۔ اگر اس کی زیادتی ہو جائے ان ہارمونز کی تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں، تو وہ ساری سائن سمٹمز سامنے آتی ہیں۔ اگر اس کی کمی ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی سائن سمٹمز، علامات سامنے آتی ہیں، تو وہ بھی پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ جب ان ہارمونز کی T3 T4 کی زیادتی ہو جائے اسے ہائپر تھائرائڈزم کہتے ہیں، اگر کمی ہو جائے تو ہائپو تھائرائڈزم کہتے ہیں۔ اب مزید اس کے لیے سائن سمٹمز یا ان علامات کی بات کریں گے کہ اگر آپ کے اس گلینڈ کے اندر کوئی مسئلہ یا پیتھالوجی ہے تو اس کی وجہ سے کیا کیا علامات سامنے آئیں گی اور کون کون سے سائن سمٹم سامنے آتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں سائنس کے اوپر۔ تو سامنے کی طرف سے ہماری گردن کے فرنٹ پہ یہ دونوں طرف سے بائی لیٹرل دو لوبز ہوتے ہیں، اس کی رائٹ لوب لیفٹ لوب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ گلہڑ پڑا ہوتا ہے، نارملی کام کر رہا ہوتا ہے، ہارمونز ریلیز کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی پیتھالوجی آتی ہے تو اس کے فنکشن ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھر اس کی ساخت بھی متاثر ہوتی ہے، تو یہ انفلیم ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، انلارج ہو جاتا ہے۔ تو اس کے سائز میں اضافہ دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی ایک لوب انوالو ہوتی ہے وہ سویل ہو جاتی ہے، دونوں طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ سویلنگ اتنی بڑھ جائے کہ پرومیننٹ ہو جائے، عام زبان میں ہم اسے گلہڑ بھی کہتے ہیں، تو ہم نے اس تھائرائڈ کو لے کر یہ بات کی کہ تھائرائڈ کیا ہے، یہ ایک گلینڈ ہے، اس کی لوکیشن کہاں پر ہے، کہاں پڑا ہوتا ہے، کام کیا کرتا ہے، اور اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے، اس کے فنکشن ڈسٹرب ہوں تو کتنے قسم کی بیماریاں ہیں، اور اگر اس کی ساخت میں تبدیلی آتی ہے تو وہ کس طرح کی آتی ہے، سویلنگ کہاں پر ہوتی ہے، کیسے ہمیں اس کو مانیٹر کرنا ہے، اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ تھائرائڈ فنکشن ڈسٹرب ہوں تو پھر کون کون سی علامات سامنے آتی ہیں، کون کون سی انویسٹیگیشنز ہم کر سکتے ہیں، اس کی مینجمنٹ پہ بات کرتے ہیں، اور کازیٹیو فیکٹرز پہ بھی بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں تھائرائڈ کی پیتھالوجیز کی وجہ بنتی ہیں۔ اب سائن سمٹمز میں اگر دیکھیں مزید تو سمٹمز میں اگر یہ تھائرائڈ کے ہارمونز زیادہ بننا شروع ہو جائیں تو اس کی وجہ سے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، پیلپیٹیشن، ہاتھ پاؤں میں جلن ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، سفوکیشن سی رہتی ہے بندے کو، اس کے علاوہ بھوک بہت لگتی ہے، کھاتا پیتا بہت زیادہ ہے بندہ، لیکن ویٹ گین نہیں ہوتا، ویٹ الٹا لوز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے فنکشن سے ڈسٹرب ہوں کہ یہ کم بننا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتا ہے، بھوک کم لگتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے، لیتھارجک زیادہ ہوتا ہے بندہ، سستی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تھائرائڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے جو پازیٹیو فیکٹرز ہیں، آپ کا لائف سٹائل ڈسٹرب ہو، سٹریس بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ تھائرائڈ فنکشن کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور اس کے مین سمٹمز اگر آپ کا تھائرائڈ یا گلہڑ کے جو کام ہے وہ ڈسٹرب ہوں تو اس کی وجہ سے ٹریمرز ہوتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، فائن ٹریمرز ہوتے ہیں مطلب۔ تو پازیٹیو فیکٹرز کی اگر بات کریں تو بیسیکلی آیوڈین اس کے پیچھے، آیوڈین کا ایک حد سے زیادہ استعمال بھی اور کم استعمال بھی تھائرائڈ کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، تو اس کی پیتھالوجیز کی وجہ بنتا ہے۔ یا اس کے علاوہ آیوڈین کا انٹیک کم ہو جاتا ہے یا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ اس کے فنکشنز یا وہ چیزیں، وہ پروٹینز جو سٹیمولیٹ کرتی ہیں T3 T4 کے بننے کو، ان میں کمی آ سکتی ہے، ان میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت سی وجوہات ہیں، پازیٹیو فیکٹرز ہیں جو کہ تھائرائڈ کے یا گلہڑ کے جو فنکشنز ہیں، جو کام ہیں، ان کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کی مینجمنٹ پہ بات کریں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں سمپٹومیٹیکلی، اگر تو ہائپوتھائرائڈزم ہے تو پھر اس میں ہم تھائراکسن میڈیسن کی صورت میں دیتے ہیں، اور اگر ہائپوتھائرائڈزم ہے تو اس کے لیے بھی میڈیسنز ہیں۔ اگر اس کے فنکشن زیادہ ہو جائیں یا ان کی تعداد بڑھ جائے، T3 T4 بڑھ جائیں، تو اس کو ہم نے کم کرنا ہے، اگر کم ہو گئے ہیں تو ان کو نارمل رینج پر لے کر آنا ہے۔
اس کے علاوہ اس کی اگر اسٹرکچرل چینجز ہیں تو اس ساخت کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح کی ہے. 2 طرح کی رسولیاں ہوتی ہیں, ایک جڑ والی, ایک بغیر جڑ والی. ایک وہاں پر رہتی ہے, تنگ نہیں کرتی, درد نہیں ہوتا, ایک ہی جگہ پہ لوکلائزڈ ہوتی ہے, پھر اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. دوسری جڑ والی ہوتی ہے جو پھیلتی ہے, تکلیف دیتی ہے, درد ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے, اس کی تشخیص کرنے کے لیے ہم گردن کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, جسے الٹرا ساؤنڈ نیک کہتے ہیں. اس کے علاوہ FNAC ٹیسٹ ہوتے ہیں, لیبارٹری کے ہسٹوپیتھولوجی کے ذریعے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی رسولی ہے, جڑ والی رسولی ہے, بغیر جڑ والی رسولی ہے. پھر یہ ڈاکٹر ہی تعین کرتا ہے اس بات کا کہ اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیا یہ میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہو جائے گی یا اس کا آپریشن کرنا ہے, سرجری کرنی ہے, سرجری کس طرح کی کرنی ہے, پورا یہ گلینڈ, پورے گلڈ کو باہر نکالنا ہے, آدھے کو نکالنا ہے, ایک لوب کو نکالنا ہے, کون کون سی چیزیں اس میں انوالو ہیں. تو اس کے مطابق پھر وہی ڈاکٹر اس انویسٹیگیشنز کو, ایگزامینیشنز کو, سب چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تو اس ویڈیو میں ہم نے بات کی تھائرائڈ گلینڈ کے بارے میں, گلہڑ کے بارے میں, اس کے کیا کیا فنکشنز ہیں, کون کون سے ہارمونز وہ ریلیز کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے بات کی پازیٹیو فیکٹرز کے بارے میں جو تھائرائڈ کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور کون کون سے سائن سمٹمز, نشانیاں, علامات سامنے آتی ہیں مریض کے اندر. اس کے علاوہ ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کے اوپر بات کی, پھر ہم نے مینجمنٹ پہ بات کی. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.